ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فی الدعاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ آپ اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں، زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، بدحالیاں دور ہو جائیں، گھروں کے مشکلات دور ہو جائیں، تو نماز کی پابندی کریے۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان اس دنیا میں، آخرت کی بات بعد میں، اس دنیا میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر خوشی لانا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی کا فرمان ہے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اور ان نمازوں کا اہتمام ان کے اوقات پہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، اور قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ جل شانہ نے نماز کو ان کے اوقات میں فرض کیا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز ان کے اوقات سے پہلے ادا کی جائیں تو یہ نمازیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے، اس کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر مغرب کے وقت سورج 7:02 پہ غروب ہو رہا ہے اور اگر وہ 2 منٹ پہلے مغرب کا نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اللہ نے جن نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات پر فرض کیا تھا، آج ہم ان نمازوں کو مقررہ اوقات پر پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک تو نمازی نہیں ہے، اور دوسرے جو لوگ نمازی ہیں وہ نمازی ان نمازوں کو ان اوقات میں ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری نمازیں وقت سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کیا جائے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے وہ نمازیں وقت گزر جانے کے بعد بھی بغیر کسی عذر شرعی کے ادا کی جائے تو وہ نمازیں قابل قبول نہیں۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کہتے تھے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو، اور اس کا وقت بھی بیان فرمایا، کہا کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل وقت یہ ہے کہ نماز کو پہلے پہر میں ادا کیا جائے، جہاں سے نماز کی ابتدا ہو وہی ادا کیا جائے، اس کو مؤخر نہ کیا جائے۔ تو اپنی زندگی میں اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں، اچھا رزق چاہتے ہیں، صاف ستھری زندگی چاہتے ہیں تو ان نمازوں کا اہتمام کریے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد اور معاونت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ان نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس نماز میں بھی جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ایسی قربت کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاء، جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اور اپنے جبین اور پیشانی کو جب سجدے میں گرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی کا فرمان اور پیغام اپنے امتیوں کے نام کہ جب سجدے میں جاؤ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاء،
تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، چونکہ تم نماز کے حالت میں ہو، سجدے کے حالت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تم سے، لہٰذا تمہاری دعاؤں کو، تمہارے دل کے آرزوؤں کو، تمہارے تمناؤں کو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے مانگو۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان نمازوں میں رکھی۔ لہٰذا خوشحال زندگی کے لیے ان نمازوں کا اہتمام کریے، نمازوں کو مقررہ وقت پہ ادا کریے۔